الحمدللہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو دوستو، ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، دو عالم سے کر دے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ بھائی دوستو، ان اشعار کے متعلق کچھ عرض معروض پیش کرنی تھی۔ یہ اشعار وہی شخص پیش کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی آشنائی کی لذت موجود ہو اور اللہ تعالیٰ کے ذوق سے آشنا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اسے حاصل ہو۔ لذت آشنائی یعنی عشق الہی انسان کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی بات کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ کوئی اسے اچھا کہے، کوئی اسے برا کہے، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ اپنے محبوب، اپنے رب کی محبت میں، عشق میں ایسا مسرور ہوتا ہے کہ اسے مخلوق کی کوئی بات نظر ہی نہیں آتی، نہ سنائی دیتی ہے۔ اگر سنائی دے بھی تو نہ سننے کے برابر، دکھائی دے بھی تو نہ دیکھنے کے برابر۔ وہ بس اپنے محبوب، اپنے رب کے عشق میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کی طنز، مخلوق کی مذمت، مخلوق کی تعریف، مدح، کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ نہ اسے جنت کا شوق ہوتا ہے، نہ جہنم کا خوف ہوتا ہے، نہ دنیا کے لوگوں کی مذمت اور مدح اس کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ وہ اپنے رب رحمان کی محبت اور عشق میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کی لذت اور اس کی لذت آشنائی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ لذت آشنائی یعنی اللہ آشنائی کہتے ہیں اللہ کی پہچان کو۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر محبت اور عشق پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ محبت اور عشق دنیا کی مخلوقات کے کسی کی مدح اور ذم کی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ اپنے شغل میں مصروف رہتا ہے۔ مخلوق سے وہ کنارہ کش ہوتا ہے، ضرورت کی کام کرتا ہے، اور باقی سارا وقت اپنے رب رحمان کی محبت میں سرشار رہتا ہے، احکامات الہیہ پورے کرتا ہے اور رب رحمان کی محبت میں، عشق میں سرشار رہتا ہے۔ یہ ان اشعار کی جو ہے یہ تشریح ہے جو علامہ اقبال نے یہ شعر کہے ہیں۔ بھائیو دوستو، لذت آشنائی پیدا کرو۔ لذت آشنائی پیدا ہو گئی تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ کوئی ہمیں برا کہہ رہا ہے یا اچھا کہہ رہا ہے، بلکہ وہ اپنے رب رحمان کی محبت اور اس کی معرفت میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ اسے کسی کے کچھ کہنے سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے قلب کی حالت نہیں بدلتی، بلکہ وہ قلب اپنے رب رحمان کی محبت اور عشق میں، معرفت الہی میں آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ مخلوق ساری کی ساری اس کی نظروں سے گر جاتی ہے، دنیا اور مخلوقات سب اس کی نظر سے گر جاتی ہے۔ مخلوق پر وہ نماز جنازہ پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، دنیا کو معدوم اور فانی سمجھ کر انہیں بھول جاتا ہے،
صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اسے، اس کی صفات ہی اسے نظر آتی ہے، اور یہ ساری کائنات، سارے انسان، ساری مخلوقات یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر نظر آتی ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کی ہر وقت نظر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کوئی علیحدہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہر وقت نظر رہتی ہے تو ان کی صفات پر بھی نظر رہتی ہے۔ اس لیے یہ مخلوق، یہ چیزیں، یہ دنیا اور دنیا کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں، یہ سب اس کے دل کو متاثر نہیں کر سکتی، بلکہ وہ جانتا ہے کہ میرے رب ہی کے سب یہ رنگ ہیں، میرے رب کی صفات کے یہ جلوے ہیں، لہٰذا دم بدم اس کی محبت بھی بڑھتی ہے، اس کی عظمت بھی بڑھتی ہے، اور اس کی محبت و معرفت بھی بڑھتی ہے۔ محبت و معرفت الہی اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ملنے کا اشتیاق، بے انتہا اشتیاق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ جب مومن کا مجھ سے ملنے کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے، لیکن میرا اس سے ملنے کا اشتیاق بھی اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، لذت آشنائی حاصل کرو تاکہ تمام غموں سے نجات مل جائے۔ جب دل میں دنیا کے لوگ، ان کی باتیں نہیں رہیں گی تو غم بھی نہیں رہے گا۔ دنیا کی محبت ہوتی ہے تو غم ہوتا ہے، دنیا کی باتیں دل پہ اثر کرتی ہیں تو غم ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ اثر کرتی ہیں اور غم ہوتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، لذت آشنائی جب انسان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل ہوتی ہے، سارے کے سارے غم اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اپنے کلام مقدس میں فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کانوا یتقون والذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے لوگو جان لو، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ یہاں اور نہ وہاں۔ تو میرے اللہ خوشخبری دیتے ہیں، اپنی ذات سے محبت اور عشق کرنے والوں کو، معرفت حاصل کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، اللہ ان کو خوشخبری عطا فرماتے ہیں، لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ میرے بھائی دوستو، لذت آشنائی حاصل کرو، وما علینا الا البلاغ المبین۔